الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا. جب کچھ نہیں تھا تو اسے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، پھر اس کی عمر جب گزری تو اللہ نے موت دے دیا. مرنے کے بعد عالم برزخ سے دوچار کیا، پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سارے لوگوں کو حساب چکانا ہوگا. دنیا میں الگ الگ ملک پایا جاتا، الگ الگ سلطنتیں پائی جاتی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی. اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکمرانی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ ہی کی جانب سے اعلان ہوتا ہے للہ الواحد القہار، آج کی حکومت تو صرف اللہ کی ہے جو یکتا ہے اور بڑا غلبہ والا ہے. اس حقیقت کو بیان کر کے در حقیقت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی صراحت بھی کی گئی ہے کہ ہر شخص کل میدان محشر میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کے اعمال کے مناسبت سے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتاؤ ہوگا. دنیا میں چھوٹی بڑی اچھی بری جو بھی حرکتیں انسان نے کی ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہیں. اللہ اسی حساب سے یا اسی اعتبار سے انسان کا محاسبہ کرے گا، اور پھر جو انسان جنت کا مستحق ہوگا جنت پہنچایا جائے گا، اور جو انسان جہنم کا حقدار ہوگا اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. آگے کی آیتوں میں مشرکین مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اپنے قرب و جوار کے حالات کا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ دنیا میں تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں جنہیں ان کے کرتوت بد کے نتیجے میں کیفر کردار تک پہنچایا بھی گیا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے دوچار بھی ہوئے ہیں، جبکہ ان کے بالمقابل تمہارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اقتدار بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی نہیں ہے، اور کھیتی اور زمین کی چیزیں بھی تمہارے پاس نہیں ہیں. جبکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ ہر ایک اعتبار سے دنیا میں انہیں کامیاب سمجھا جاتا تھا. ان کا جسم بھی قوی الحقل عظیم الجثہ کے وہ مالک تھے، ساتھ ساتھ اقتدار بھی ان کا زبردست تھا. علاوہ ازیں کھیتی باڑی کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، بہت دور تک ان کی مملکت کا پھیلاؤ تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا،
اور یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، تمہارے قرب و جوار میں اس کے کھنڈرات موجود ہیں، تم اگر سیر و سیاحت کو جاؤ تو اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ آگے اسی کی تھوڑی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ روئے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تاکہ وہ دیکھ لیں جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا ہے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین کو جوتنے کورنے والے یعنی کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور اللہ سے یا اللہ کی عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا مل نہیں سکا۔ مراد قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ بطور خاص کہا۔ قوم عاد اور قوم سمود کا معاملہ یہ ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پتھروں کو کاٹ کر سنگریزوں کو تراش کر عالیشان عمارتیں قائم کرنا اور یادگار بنانا ان کی گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان پتھر کاٹتا ہے اس کے پاس کتنی مہارت ہوگی، جو پہاڑ کو تراش خراش کر بہترین محلات بنا لے اس کی طاقت و شکتی کا اندازہ کیا ہوگا۔ کہا ایسی قوم بھی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہو چکی ہے۔ قوم عاد کا معاملہ ایسا ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوی الہیکل عظیم الجثہ، لمبے ڈھیل ڈول والے، معلوم پڑے کہ تار اور کھجور کے درخت ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو 7 رات اور 8 دن 7 رات اور 8 دن لگاتار بارش ہوتے رہے، تیز تند ہوا کے جھونکوں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہوا نے اسے اس طرح پھینکا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کھجور کے درخت گرے پڑے ہیں۔ لمبے تڑنگے لوگ تھے۔ کہا تمہارے قریب میں یہ لوگ ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے، جب ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو ان کے جرم کے نتیجے میں اللہ نے اسے پکڑا ہے۔ وہ چاہے طاقتور ہو، چاہے قوت و اقتدار کا مالک ہو، چاہے لمبے تڑنگے ہو، چاہے افرادی قوت ان کے پاس زیادہ کیوں نہ ہو، کوئی تدبیر اللہ کے عذاب کے بالمقابل کام نہیں آ سکتی ہے۔ اہل مکہ تم ان کے بالمقابل تو کمزور ہو، تمہاری تعداد بھی کم ہے، تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کھیتی باڑی کرنے کے لیے سرزمین بھی نہیں ہے، تم پہاڑی علاقے ہی میں رہتے ہو، کھانے پینے کی سہولیات بھی تمہارے پاس نہیں ہے، پھر بھی تم اس طرح کرتے ہو۔ تو اپنے سے گزشتہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی قومیں گزری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینا چاہا ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ اسے عذاب سے دوچار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ آج ہمارے یہاں سیر و تفریح تو کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی جگہوں پر انسان سفر کرتا ہے دل بہلانے کے لیے اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے۔ انسان سیر و سیاحت کرتا ہے، تفریح کو جاتا ہے، لیکن تفریح کا مقصد جو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے اسے لینے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر ہم نے دیکھا ایک بستی ویران پڑی ہوئی ہے، ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، ان کے محلات اور مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہیں، ہم سمجھے ہیں کوئی زلزلہ آیا ہوگا اور اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ذرا اس کی تاریخ معلوم کرو۔ بستی ویران ہوئی
کسی کی بستی ویران ہوئی تو وجہ کیا ہے؟ افراد موت کے بعد اٹھارے جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ انہیں زمین دوست کر دیا گیا تو علت کیا ہے؟ انہیں ہستی روئے زمین سے مٹا دیا گیا، ان کے وجود کو ختم کر دیا گیا، اس کے پیچھے کون سا سبب ہے؟ قرآن نے بطور خاص اہل مکہ سے کہا تم سیر و سیاحت کرو، زمین میں دوڑ دھوپ کرو، ادھر ادھر جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے راستہ چلتے ہوئے دائیں بائیں کچھ بستیاں ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہے، جن کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جو ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، ذرا معلوم کرو کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، دیکھے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ مصیبتیں جب آتی ہے تو انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، انسان اس کی علت بتا لے، کچھ وجہیں سنا کر اپنے آپ کو خاموش کر لے یا دنیا والوں کو کچھ جواب دے کر چپکی سادھ لے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک انسان بڑی ترقی کی زندگی گزار رہا تھا، اس کے بعد سارے اسباب و وسائل مہیا تھے، خوشحال اور فارغ البال تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ گھر کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، مکانات گر گئے، زمینیں چھین لی گئی، کنگال بنا دیے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، نہیں، ایسا ہوا کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ تلاش کیجیے۔ انسان جب غور و فکر کرے گا تو کسی دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اپنے حالات کا جائزہ خود لے سکتا ہے اور چپکے سے اپنے حالات کو معلوم کر سکتا ہے کہ ہم سے یہ بھول ہوئی ہے، ہماری اس خطا کی سزا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں فساد برپا ہو یا تری میں فساد برپا ہو، یہ انسان کی کرتوت کا بدلہ ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چھوٹی بڑی، وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ انسان کے کرتوت بد کا بدلہ ہوا کرتی ہے۔ تو اہل عرب سے کہا گیا، مشرکین مکہ سے کہا گیا، اب اس طرح کی لنترانیاں بگھاڑتے ہو جیسے لگتے ہو کہ سیاہ و سفید کے مالک تم ہو اور تم کو کچھ نہیں کیا جائے گا، تو تم پر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں اور تباہی و بربادی سے دوچار ہو چکی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے تو قرب و جوار کے علاقے میں چلے جاؤ اور محلات کو دیکھ لو، کھنڈرات کا مشاہدہ کرو اور اپنے بارے فیصلہ کرو۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ قرآن نے کہا نا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد کی طاقت و قوت کا احساس دلاتے ہوئے قرآن نے کہا ایسی مخلوق روئے زمین پر پیدا نہیں کی گئی، اتنی طاقتور تھی۔ لیکن انسان جو زمین کو ناپتا ہے، دریاؤں کو پاٹتا ہے، پہاڑوں کو گرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو معمولی سی مخلوق سے اس کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ ہوا کا جھونکا بھیج دیا اور قوم عاد کو کھجور کے درختوں کی طرح اٹھا کے پٹک دیا گیا۔ کہاں کہ اس کی طاقت و قوت؟ تو مشرکین مکہ سے کہا تم اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہو، بیت اللہ الحرام کے متولی بنا دیے گا تو اسے فخر کرتے ہو اور نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تو سنو جب اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے نتیجے پکڑا ہے۔ کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ اس پہ ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے گناہ کا ہلکا سا بدلہ دیتا ہے۔ قرآن کا اکثر و بیشتر خطا اور غلطیوں کو تو اللہ معاف کرتا ہے، کبھی کبھی کسی بات پہ پکڑتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
انہو قوی شدید العقاب، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیل اور نشانیاں لے کر پہنچ چکے تھے۔ فکفروا، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔ فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہو قوی شدید العقاب، و اللہ بڑا طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ رسولوں کی مخالفت کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان، یہ الگ سی بات ہے کہ رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن رسول کا صرف نام ہی لیتے ہیں، ان کا کام کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ہیں، اتنی بڑی تعداد کبھی مسلمانوں کی نہیں تھی۔ 57 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہیں، اتنی بڑی تعداد ممالک کی بھی ہمارے پاس نہیں تھی۔ لیکن ذلت و خواری جتنی کثیر مقدار میں آج موجود مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس سے پہلے بھی ذلت و خواری ایسی نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ سارے اسباب وسائل ہیں، پھر بھی ہم ذلت و خواری سے دوچار ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا تو انکار کر دیا، ہم لوگوں نے انکار کے بجائے اقرار کیا ہے، لیکن اقرار ایسا ہے جسے منافقانہ اقرار کہا جا سکتا کہ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن عملی انکار کرتے ہیں۔ وہ واقعہ اگر یاد رکھیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ 50 تیر اندازوں کو جنگ احد کے موقع پر جبل الرمات پر، ایک پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا تھا۔ کہا دشمن ہمارے ساتھ جیسا بھی برتاؤ کرے، ہم ہار جائے کہ جیت جائے، تمہیں اس محاذ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ صحابہ سے اجتماعی گویا بھول ہوئی، اور اس انداز سے بھول ہوئی، اجتہادی بھول ہوئی۔ سمجھنے میں ان کا ایک طرح سے فرق پڑ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ جب جیت جائیں گے تو آ جانا، ہاریں گے تو آنا مت، اب تو جیت ہے، سب لوگ مال غنیمت سمیٹنے میں ہیں، ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ ایک حکم رسول کی مخالفت ہوئی، جبل الرمات کو ان صحابہ نے چھوڑا، 50 میں سے 10-12 وہاں بچے، 40-42 افراد وہاں سے اتر آئے۔ پھر دشمن کی جانب سے حملہ ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو گئی، صرف ایک فرمان کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے۔ آج انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، مسلمان کامیابی کے لیے بڑی لو لگائے بیٹھا ہے، صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی دھجیاں بھی گھیر کے رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان لو لگائے بیٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا برکھا برسے گا اور اسے ترقی ملے گی اور سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے باضابطہ کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، ان قوموں کے ساتھ ایسا برتاؤ صرف اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے نبی اللہ کی جانب سے دلائل و براہین کے ساتھ، یعنی معجزہ اور کرامات کے ساتھ، آیت اور نشانی کے ساتھ تشریف لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کو مان کر نہیں دیا، اور جب نہ ہی مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہوئی گستاخی دیکھ کر گوارا نہیں کیا کہ ایسے قوم کو زمین پہ صحیح سالم رکھا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہ تباہ برباد کرے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلے معجزات کے ساتھ بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے اور جلالی پیغمبر بھی ہے۔ اللہ جب جسے بچانا چاہتا ہے تو دشمن کے گھر میں اس کی پرورش کرا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبونا چاہتا ہے تو سارے ساز و سامان کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ اسے غرقاب بھی کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے۔ کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلے معجزات کے ساتھ
بھیجا. کہاں بھیجا؟ الی فرعون و ہامان و قارون. فرعون کے پاس، حامان کے پاس اور قارون کے پاس. فقالوا ساحر کذاب. تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ جادوگر، بڑا جھوٹا جادوگر ہے. جادوگر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے. فرعون زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا کہ میں بادشاہ ہی نہیں ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. حامان اسی فرعون کا وزیر تھا. جو بڑی مملکت کا مالک ہوتا ہے اس کے ارد گرد رہنے والوں کا مزاج بھی بڑا بن جاتا ہے. تو حامان بھی اپنے آپ کو اتنے بڑے بادشاہ کا وزیر سمجھتا تھا. اس زمانے میں قارون بھی مال و دولت کے اعتبار سے کم نہیں تھا. قرآن نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، حامان کے پاس بھیجا، قارون کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا بھائی؟ ان لوگوں کو اپنی اوقات یاد دلا دیجئے. آپ کو اگر حکومت ملی ہے تو اس لیے نہیں کہ منمانی کیجئے، بلکہ حکومت اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کیجئے. آپ کو اگر وزیر بنایا گیا، وزارت ملی اس لیے تو اس لیے نہیں کہ وزارت اور منسٹری کے چکر میں عوام و خواص کو مسل ڈالو، بلکہ تمہیں اس لیے وزارت ملی ہے کہ تم اپنے پبلک اور رعایا کی خدمت کر سکو. اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا تو اس لیے نہیں کہ پیسوں کا گلچھرے اڑاؤ، منمانی کرو، بلکہ پیسوں کے ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر بھی اس کا صرفہ کرو. تو تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے. اگر ہم صرف اس پر غور کر لیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے. گھر کا چھوٹا سا اقتدار کسی کو ملتا ہے، گھر کا گارجین بن گیا تو اپنے پاؤں کے نیچے سب کو سمجھتا ہے. تھوڑی سی گھر میں آؤ بھگت مل گئی، گویا وزارت کی طرح کرسی مل گئی تو انسان اور بھی کچھ کرنا شروع کرتا ہے. الٹا سیدھا کر کے جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر تھوڑا سا مال جمع کر لیتا ہے تو عرش معلیٰ پہ اس کے دماغ چلا جاتا، پاؤں زمین پہ نہیں ہوتا، آسمان پہ ہوتا ہے. لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ فرعون سے بڑا حکمراں کون ہو سکتا ہے؟ اسے پانی میں ڈبو دیا گیا. حامان سے بڑا وزیر کون ہو سکتا ہے؟ اپنے آقا کے ساتھ اسے بھی غرقاب کر دیا گیا. قارون سے بڑا اور خزانہ والا کون ہو سکتا ہے کہ اس خزانہ کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلے معجزات کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. فقالوا ساحر کذاب. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ تو جادوگر بھی ہے اور بڑا جھوٹا انسان ہے. نبی نہ جادوگر ہوتا ہے اور نہ سچ کی سوا بولتا ہے. سچائی تو اس کی گھٹی میں پلائی گئی ہوتی ہے. مگر انسان جب عصبیت کا اینک لگاتا ہے تو اسے اچھی چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہ اپنے اندر کی غلاظت و گندگی کو دیکھتا ہے. آپ کو آئینہ سمجھتا ہے، آپ کے آئینے اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اپنے چہرے میں جو داغ دھبا ہے اور جو اندر کی خباثت باطنی ہے وہ اس کے سامنے جھلکتی ہے تو وہ تذکرہ آپ کے پاس کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی چیز کو اجاگر کرتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا ساحر کذاب. موسیٰ تو جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. چونکہ اس زمانے میں جادوگری کا دورہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا جو جادو کے سارے کرتب کو ہضم کر جائے. تو نادانشتہ نہیں بلکہ دانشتہ طور پر لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے کہ سارے جادوگروں کے جادوگری کے کرتب کو ختم کرا دیا اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر دیا. ظاہر سی بات ہے جادو سچائی کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا ہے. اس مناسبت سے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ بڑا جادوگر بھی ہے اور بڑا جھوٹا انسان بھی ہے. یہ در حقیقت ان فرعونیوں کی خباثت باطنی کا اظہار تھا. فلما جاءهم بالحق من عندنا. پھر جب ہماری جانب سے حق لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه. تو ان لوگوں نے کہا جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا ہے ان کے لڑکوں کو ذبح کر دو.
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کا مکر فریب تو سوائے نقصان پہنچانے کی کچھ نہیں ہے، یعنی کافروں کا مکر ان کا کچھ کام نہیں آیا، اس کے چکر میں وہ خود ہی پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نجومیوں کی خبر کے نتیجے میں فرعون نے ہزاروں بنی اسرائیل کو تہہ تیگ کروا دیا۔ صرف یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے حکومت کے تخت و تاراج کا سبب بنے گا، تمہاری حکومت کو گرا دے گا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرا دیا، اور فرعون جس نے ہزاروں بچے کو تہہ تیگ کروایا، اسی کے دربار شاہی میں شاہانہ انداز سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کروا دی۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسی موسیٰ کو روکنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اور اسی موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں پہنچا کر شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ انہیں پروان چڑھا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے جوان ہوئے، گھر سے چلے گئے، 40 سال کی عمر جب ہوئی پھر واپس آئے، فرعون کو ہی سمجھانا شروع کیا، میری بلی مجھے سے میاؤں میاؤں، میرے یہاں کھا پی کے پلے بڑے جوان ہوئے، آج مجھے کو سمجھانے چلے ہو۔ اور پھر فرعون نے احسان جتانا شروع کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا، تم تو پانی کے اوپر بہائے گئے تھے، تمہارے صندوق کو اٹھایا گیا، تمہارے ساتھ ایسا پرورش کا معاملہ ہوا، بیٹا بنا کے تم کو ہم نے رکھا، تو ہم ہی کو آگ دکھا رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کا جواب دیا؟ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، ہاں یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے پرورش کیا، مجھے ایک کی پرورش کرنے کے نتیجے میرے پورے خاندان کو غلام بنا کے رکھا، یہ آپ کا احسان ہے، یہی تو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ایک موسیٰ کی پرورش کی ہے، موسیٰ کے پورے خاندان پورے بنی اسرائیل کو غلام اور بدھوا مزدور بنا کے رکھا ہے، یہ آپ کا احسان ہے۔ پھر اس کی بات سمجھایا بجھایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسری بعبادی لیلا، میرے بندوں کو لے کر یہ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل جائیے۔ نکل گئے، فرعون نے پیچھا کیا، بحر قلزم کے پاس آ کے دبے دم ہو گئے، بے خود ہو گئے کہ معاملہ کیسے ہوگا، پیچھے دشمن ہے اور سامنے سمندر ہے، ادھر جاتے تو ڈوب جائیں گے، رک جاتے تو پکڑے جائیں گے۔ کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اپنا لاٹھی کو دریا پہ مارو۔ ایک لاٹھی دریا کے سینے پہ لگا، راستہ دیا، سارے بنی اسرائیل پار کر گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ یہاں تو راستہ بن گیا، چلو چلو چلو، پورا اللہ اور لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ بیچ میں پہنچتے ہی اللہ نے کہا پانی جو تم دو سائیڈ ہو گئے تھے کالطود العظیم، پہاڑ کے دو حصے بن گئے تھے، اب مل جاؤ، وہیں غرقاب کر دیے گئے۔ فرعون کی حکمرانی کہاں گئی؟ قرآن نے کیا کہا؟ اس فرعون نے کہا یا فرعونوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو۔ مقصد کیا تھا؟ ان کی نسل ختم کر دو۔ صرف عورتیں رہیں گی تو نسل کہاں سے چلے گی؟ عورت و مرد کے میل ملاپ سے نسل تیار ہوتی ہے۔ آج بھی فرعونی حربے استعمال کیا جاتے ہیں، جو مختلف قسم کی ویکسین اور دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، وہ نسل کشی کا ذریعہ ہے۔ وہ الگ سی بات ہے کہ انسان اس کو بتاتا کچھ ہے اور اندر میں چھپا کچھ رکھا ہے۔ وہی فرعونی ذہنیت ہے، وہی حمانی نظریہ ہے، وہی مالدار قارون کے نظریہ کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ انسان اسی قسم کی چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور غریب و پبلک عوام کو کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟
وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا مکر و فریب خاک میں مل گیا۔ یہ بنی اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے اور بنی اسرائیل کی جڑ کاٹنا چاہ رہے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے انہیں بچا لیا اور فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کر دیا گیا۔ ایسے حالات آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کو ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ چاہیے کہ موسیٰ اپنے رب کو بلائیں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل نہ دے، او یظہر فی الارض الفساد، یا کہیں روئے زمین پر فساد نہ برپا کر دے۔ یہ الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ فساد سے روئے زمین کو بھر دیا تھا فرعون نے، اور اپنے آپ کو ستارہ یعنی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھتا تھا، اور یہ کہلواتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ تو لوگوں کے عقیدہ اور نظریوں کو بگاڑ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، کہا یہ تمہارا عقیدوں کو بگاڑ دیں گے۔ روئے زمین پہ فتنہ و فساد برپا کر دیا تھا، ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ جو انسان اس کے خلاف بولتا تھا اسے دیوار میں چنوا دیتا تھا، اور فرعون ذی الاوتاد قرآن نے کہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ بہت بڑا فسادی ہے، روئے زمین میں فساد کرا دے گا۔ یعنی اپنی فسادی ذہنیت کو موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے ماننے والوں کے اوپر تھوپنے کی ناپاک کوشش میں کیا کہا، مجھے چھوڑو میں موسیٰ ہی کو قتل کر دیتا ہوں، چاہیے کہ موسیٰ اپنے رب کو بلائے۔ مطلب کیا ہوا، ایک تو نبی کا مقابلہ کیا، دوسرا اللہ کی شان میں گستاخی اس نے کی ہے کہ موسیٰ کا رب اللہ ہے نا، وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ جب ہمارا پاور چلے گا تو موسیٰ کا رب بھی کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اس کی سکڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی ملا دیا، خاک ملا دیا، اور دنیا والوں کے سامنے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اور رامسس فرعون کا اصلی نام بتایا جاتا ہے، اسے جب ڈبویا گیا تو بہت سالوں تک تو پانی اپنے اندر رکھا، پھینکتا رہا، نکلتا رہا، پھینکتا رہا، پھر کرتا رہا، پانی نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ننجی ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، ڈبو تو دیں گے لیکن تمہارے بدن کو نجات دیں گے تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ آج بھی اس کا لاش بغیر ممی کیے ہوئے، بغیر کسی دوا کے دیے ہوئے، آج بھی مصر کے عجائب خانے میں ہے اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا، آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ صبح شام اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پیش ہوتا ہے، اور اس کے بدن کی ہڈیاں اور چمڑیاں ختم، اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ڈھانچہ نظر آتا ہے، مگر ہے وہ موجود۔ وقال موسیٰ انی عشت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ جب فرعون نے کہا کہ چھوڑو موسیٰ ہی کو ہم قتل کر دیتے ہیں، دیکھیں موسیٰ کا رب اس کی مدد کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے، اور یہ قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان یہ اختلاف پیدا کرے گا، آپس میں بگاڑ پیدا کر دے گا، روئے زمین میں خونریزی مچا کے رکھ دے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارا دین دھرم بدل کر نشٹ کر دے گا، خراب کر دے گا۔ یہ فرعون نے الٹی پٹی پڑھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وقال موسیٰ انی عشت بربی وربکم، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چالی ہے، من کل متکبرین، ہر متکبر، ہر سرکس کی شرارت سے بچنے کے لیے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ایسے شرکس انسان کی شرارت سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے اللہ کی پناہ چاہی ہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ گویا اگر کوئی انسان مصیبت میں گھرا ہوا ہو، مقابلہ کرنے کی طاقت و توانائی نہ ہو، بظاہر مقابلہ کر سکتے ہو تو کیجئے، اگر نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جانی چاہیے کہ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ سارے انبیاء و مرسلین کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جابر و ظالم حکمراں کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچایا ہے، اور جب مخالفت ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ کر، اللہ کی پناہ میں جا کر ایسے شرکشوں کے فتنہ سامانی سے محفوظ بھی رہے ہیں۔ یہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یا قرآن نے اپنے سینے میں اس واقعات کو جمع کر کے یہ درس دیا ہے کہ وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، ظالم و جابر حکمراں کیوں نہ ہو، اگر تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے بھروسے زندگی گزارو، اپنا معاملہ صحیح رکھو، ایسا نہیں صرف تمناؤں کی زندگی گزارو، گناہوں میں لت پت ہو، اللہ پہ بھروسہ ہے، پھر تو ٹھکائی آپ کی زیادہ ہوگی۔ ایک انسان انکار کرتا ہے، وہ کھلے عام انکار کرتا ہے، ایک آدمی اقرار کرتا ہے اور منافقانہ رویہ اپناتا ہے تو اس کی سزا تو دوہری ہوگی۔ اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم و جابر حکمراں سے آپ کو ڈرنا بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے خوف کھانا ہے تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سدھاریے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کیجیے۔ حکومت ملے تب بھی، وزارت ملے تب بھی، دولت ملے تب بھی۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔